الحمد للہ الذی خلق الارض والصلاة والسلام علی سید الانام وعلى آلہ واصحابہ وأہل بیتہ وأولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. صدق الله مولانا العظيم. قال الله في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ایک بار باواز بلند آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش فرمائے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی میرا امتی میری ذات برحق پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ جل شانہ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور 10 درجات کو بلند فرماتا ہے. ایک بار بلند آواز سے پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین.
یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ ہے مختصر بعد از حمد و صلات لائق ست عزت و تکریم حاضرین و سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا کرم اجر و احسان کہ جس خالق نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر اکٹھے ہو کر ذکر خدا، ذکر رسول اور ذکر صالحین کرنے سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کی بارگاہ میں جتنا بھی اس کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ دوستان عزیز، آپ احباب کے سامنے قرآن مجید برہان الرشید کی میں نے چند آیات مقدسہ تلاوت کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، رب نے پہلے انسانوں سے انہیں مخاطب کیا، جیسے ہم مساجد کے اندر اعلان کرتے ہیں حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، تو جتنے بھی احباب ہوتے ہیں گھر میں ہوں، محلے میں ہوں، بازار میں ہوں، تو وہ توجہ کرتے ہیں کہ مسجد سے آواز آ رہی ہے، نہ جانے کس چیز کی ہے، برکیف پہلے چند الفاظ وہ سننے کے لیے توجہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی میرا مالک خطاب فرما کر توجہ دلوانا چاہتا ہے کہ خبردار، میری بات جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے توجہ کرو میری طرف، الا خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک یہ جو میرے بندے ہیں، یہ جو اولیاء اللہ ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور اللہ فرماتا ہے یہی لوگ ہیں تقوی والے، یہی لوگ ہیں پرہیزگار، ان کے ساتھ لگ جاؤ، میرا اللہ تمہیں بھی جنت کا حقدار بنا دے گا۔ یہاں تک تو بات ہو گئی۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، یہ جو بات ہے، ابھی ہم زندہ ہیں، اللہ کے اولیاء آئیں گے، ابھی آئے نہیں، یہ رب نے 1400 سال پہلے، اس سے بھی قبل اللہ نے اپنے نبی پر اس قرآن کو اتارا ہے۔ اس کے بعد دنیا کے اندر میرے نبی کے اصحاب آئے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین بنتے رہے، پھر نبی کی امت میں اولیاء صالحین آئے، لیکن اللہ نے نبی سے پہلے وعدہ کر دیا ہے میرے سونے محبوب لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، اے محبوب ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ فرمایا نہ دنیا میں انہیں کوئی غم ہوگا، نہ دنیا میں انہیں کوئی خوف ہوگا، نہ آخرت کے دن انہیں کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی خوف ہوگا۔ اے محبوب لا تبدیل لکلمات اللہ، رب نے جو قرآن میں لکھ دیا وہ رب کا لکھا ہوا کبھی مٹا نہیں سکتا۔ اے محبوب جو ہم نے بیان کر دیا، جو ہم نے تجھ پر اتار دیا، صبح قیامت تک میرے سونے محبوب وہ ہمارے قرآن میں لوح محفوظ کی طرح محفوظ رہے گا۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور اللہ فرماتا ہے یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامران ہیں۔ آپ نے یہ مختصر سا قرآن مجید کا ترجمہ سنا ہے۔ دوستان عزیز، ربیع الثانی شریف کا یہ ماہ مقدس ہے جو ہم سے الوداع ہوتا جا رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت ہم سب ان کے منگتے بیٹھے ہیں، ہم سب ان سے پیار کرنے والے بیٹھے ہیں، اور اگر دیکھا جائے جتنے بھی اولیاء آئے ہیں، جب تک حضور غوث اعظم مہر نہ لگائیں تب تک کوئی ولی خدا بن ہی نہیں سکتا، چاہے کوئی بھی ہو۔ میرے غوث اعظم مہر لگاتے ہیں تو اس کے بعد جا کر ولی بنتا ہے۔
دوستان عزیز چند باتیں آج کرنے کی جسارت کروں گا، اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان عزیز، اللہ کریم نے ہمیں قرآن میں آگاہ کیا کہ میرے جو ولی ہیں، چاہے دنیا میں ہوں، چاہے عقبہ میں، چاہے آخرت میں، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے ولیوں کی شان میرے آقا کریم نے بیان فرمایا بروز حشر قیامت کا دن ہوگا، صف در صف لوگ کھڑے ہوں گے۔ اللہ نے کہہ دیا نا، نہ آخرت میں خوف ہوگا نہ دنیا میں خوف ہوگا، یہ خوف سے بری و ذمہ ہوں گے۔ اب جو اللہ کا ولی ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ کریم حکم ارشاد فرمائے گا، اے میرے مقبول بندے، تو دنیا میں مجھے پوجتا رہا، میری عبادت کرتا رہا، میرے سوا کسی سے کہہ رہا تیرا کوئی تعلق نہ رہا، اے میرے بندے آج جا، یہ صف در صف لوگ کھڑے ہیں، جس نے تجھے کھانا کھلایا، جس نے تجھے پانی پلایا، جس نے تجھے رہنے کے لیے جگہ عطا کی، جس کا تیرے ساتھ جس طرح کا بھی کوئی تعلق تھا، میں رب تجھے کہتا ہوں، ہے میرے بندے، ان صفوں میں سے ہر اپنے امتی، ہر اپنے بندے کو پہچانتا جا، اپنے مرید کو پکڑ اور پکڑ کر جنت کے اندر لے جا، بلا حساب و کتاب میں تجھے رب اجازت عطا فرماتا۔ عزیزان گرامی القدر، یہ تو ایک اللہ کے ولی کی شان میرے مصطفیٰ نے بیان فرمائی، آقا کریم نے بیان فرمائی۔ اب توجہ کریے کہ جو غوث العظم ہے، امام الاولیاء ہیں، بہجت الاسرار کے اندر روایت موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے شیخ عبد القادر گیلانی الحسنی والحسینی، آپ کی ولادت ہونے والی تھی۔ آپ کے والد محترم حضرت موسیٰ صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، اللہ کی عبادت اور اللہ کی ریاضت کرنے والے۔ جب ماں باپ تقوی والے ہوں تو میرا رب اولاد بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جیسی عطا کرتا ہے۔ جب ماں فاطمہ الزہرا ہو، بابا علی المرتضیٰ ہو، پھر میرا رب آگے اولاد بھی حسن و حسین جیسی نوازتا ہے۔ وقت یہ ہے، مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں، آج ہم خود باپ بھی وہ نہ رہا، ماں بھی نہ رہی، تو پھر ہم کہتے ہیں حسن و حسین کب آئیں گے؟ ارے حسن و حسین اب بھی آ سکتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی آج بھی آ سکتا ہے، مگر بات یہ ہے ذرا کردار تو ہم اپنے کردار تو تبدیل کریں، ہم اپنے اخلاق تو اس جیسے بنائیں جیسے اللہ کے نبی نے ہمیں حکم عطا فرمایا۔ ہمارے کردار ہی نہ رہے، ہمارا اخلاق ہی نہ رہا، ہماری وہ مائیں جن کو حکم تھا چار دیواروں کے اندر اونچی آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتی، آج وہ بازاروں میں، آج وہ گلیوں میں، آج وہ محلوں میں ایسے گھوم رہی ہیں کہ اب بتائیے مجھے کہ کب اور کہاں ہم کھڑے ہیں، کس مقام پر کھڑے ہیں۔ عزیزان گرامی القدر، بات عرض کر رہا تھا حضور غوث العظم کی ولادت کی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آئے آپ کے والد محترم کی اور فرمایا، ہے صالح سن، سیکون لک ولد وہو ولی، فرمایا ہے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، جو تیرے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، تیرا جو بچہ ہوگا یہ نہ سمجھنا کہ وہ صرف تیرا ہے، فرمایا نہ، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ محبوبی و محبوب اللہ، میں محمد بھی اسے محبوب رکھتا ہوں، وہ رب بھی اسے محبوب رکھتا ہے، میں بھی اسے محبوب رکھتا ہوں اور میرا رب بھی اسے محبوب رکھتا ہے۔ اور فرمایا سیکون لہو شان فی الاولیاء کشانی فی الانبیاء، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ہے ابو صالح موسیٰ سن، اس کی شان، اس کا مقام کیا ہے؟
فرمایا جیسا میرے نبیوں کے اندر میں محمد کا مقام ہے ویسا ولیوں کے اندر اس شیخ عبد القادر کا مقام ہے۔ تو پتہ چلا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابھی آئے نہیں، شیخ عبد القادر گیلانی الحسنی والحسینی دنیا میں نہیں آئے، مصطفیٰ پہلے خوشخبریاں دیتے ہیں کہ یہ میرا بھی محبوب ہے، اس رب کا بھی محبوب ہے۔ اب اس رب کا بھی محبوب بن گئے ہیں مصطفیٰ، کریم آقا کے بھی محبوب بن گئے شیخ محی الدین عبد القادر گیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ۔ عزیزان گرامی القدر، جب شیخ عبد القادر گیلانی الحسنی دنیا میں تشریف لائے تو اللہ کریم نے جس گھر کے ہاں اولاد ہونے والی تھی، میرے رب نے کسی کو بچی نہیں بلکہ عبد القادر کی خوشی میں میرے رب نے سب کو بچیوں سے نوازا ہے۔ عزیزان گرامی القدر 4 کتابیں ہیں، قلائد الجواہر ہے، اخباء الاخیار ہے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی جیسی شخصیات امام غوث اعظم کی شان لکھتے ہیں۔ آپ بھی فرماتے ہیں کہ غوث اعظم اعلیٰ مقام اعلیٰ درجے پر فائز ہے، جو چاہیں جیسے چاہیں جیسا چاہیں کرنا کر سکتے ہیں، رب نے عطا فرما رکھی۔ تو دوستان عزیز، ہم نے قرآن حکیم کے اندر ایک آیت پڑھی ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، رب کی جو بات ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ دوستان عزیز، یہ جو کتابوں کے میں نے نام بتائے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر حضور غوث اعظم کا مجموعہ لگا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، اس نے آ کر سوال کیا کہ حضور اتنا عرصہ ہو گیا ہے میں بے اولاد ہوں اور آپ کے شہر میں رہتی ہوں، آپ کے محلے میں رہتی ہوں، حضرت کرم نوازی فرمائیے، کچھ مہربانی کیجئے، رب کے ہاں دعا فرمائیے میرا رب مجھے اولاد سے نوازے۔ شیخ عبد القادر گیلانی الحسنی والحسینی نے سر اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا عورت تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے، تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ اب عورت کہنے لگی حضور اگر میرے مقدر میں ہوتی تو کیا میں آپ کے پاس آتی؟ اگر میرے مقدر میں اولاد ہوتی تو حضور میں آپ کے پاس کیوں آتی؟ شیخ عبد القادر گیلانی الحسنی والحسینی اپنا سر مبارک جھکا لیا، جھکا کر مراقبہ فرمایا، اپنے رب سے عجز و انکساری کے ساتھ عرض کرنے لگے مولا اب آ گئی ہے، تو نے بھیجی ہے، میں نے اسے نہیں بلایا، تو نے بھیجی ہے، میرے پاس بھیجی ہے، اور میرے مولا اب تو ہی اس کو اولاد عطا فرمائے گا، بھیجا بھی تو نے ہے اور تو ہی اس چیز پر ایک قدرت رکھتا ہے میرے مولا، اب تو ہی اسے اولاد سے بھی نوازے گا۔ شیخ عبد القادر گیلانی نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا مولا ایک بچہ عطا فرما دے، ہے مقدر میں نہیں۔ حضور غوث اعظم نے بھی فرما دیا تیرے مقدر میں لوح محفوظ پر نہیں ہے۔ تو اب عرض کرتے ہیں مولا ایک بچہ عطا فرما دینا۔ آواز آئی، الہام ہوا، ہے میرے عبد القادر، ہے میرے بندے، اس کے مقدر میں ہی نہیں ہے تو میں اولاد اس کو کہاں سے عطا کروں؟ اب بات تو یہ تھی کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے مولا بس اگر اولاد مقدر میں نہیں تو میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، میں تیرا محبوب بندہ ہوں، تو اسے اولاد عطا فرما۔ بات تو یوں بنتی تھی، اب محبوب کا یہ درجہ ہے کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا محبوبی و محبوب اللہ، مصطفیٰ کا بھی محبوب ہے، خدا کا بھی محبوب ہے۔ جب یہ ہے تو غوث اعظم جانتے ہیں کہ میرا مقام رب کے ہاں کیا ہے، عرض کرتے ہیں مولا ایک نہیں تو دو دے دے، دو دے دینا مولا، ایک نہیں تو دو دے دے۔
فرمایا ایک نہیں عبد القادر تو 2 کہاں سے دوں؟ کہا مولا 3 دے دے۔ کہا ایک نہیں 2 کہاں سے دوں؟ فرمایا مولا 4 دے دے، 5 دے دے، 6 دے دے، 7 دے دے۔ اب الہام ہوا میرے عبد القادر، اب بچ کر دے، اگر تو 1000 بھی کہے گا تو میں 1000 بھی عطا کر دوں گا۔ تو یہ ہے واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا۔ اگر مشکل نہیں تو آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیں۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا مولا ایک نہیں 2 دے دے، 2 نہیں 3 دے دے، 3 نہیں 4 دے دے۔ عرض کی عبد القادر ایک نہیں۔ عزیزان گرامی القدر، اخبار اخیار کے اندر شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا کہ حضور غوث اعظم کی محفل میں بیٹھنے والوں نے دیکھا، جب حضور غوث اعظم نے فرمایا تو اللہ کی عزت کی قسم اس عورت کے ہاں 7 بچے پیدا ہوئے ہیں۔ ایسی بات نہیں کہ بس کہہ دیا، ہوئے نا۔ فرمایا ہم نے خود دیکھا، پھر ایک وقت وہ آیا کہ وہ عورت حضور غوث اعظم کے ہاں بچہ لے کر آئی۔ دوستانی عزیز، یہ مقام اللہ کے ولیوں کا ہے۔ آج ہم کیا جانیں، گلی محلوں میں بیٹھ کر ہم اپنے جیسی بحثیں شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میرا وعدہ ہے نہ دنیا میں غمگین ہوں گے نہ آخرت میں غمگین ہوں گے، جسے چاہیں جنت میں لے جائیں اور جسے چاہیں اپنے ساتھ اپنے محل میں لے جائیں، اختیار دیا گیا ہے۔ اگلی روایت سنیے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، اس نے آ کر اپنا بچہ پیش کیا کہ حضور اس سے اپنے جیسا بنا دیجیے۔ کیسا بنائیے؟ اپنے جیسا بنا دیجیے، آپ اسی علم سکھائیے تاکہ یہ میرا بیٹا بھی آپ جیسا بن جائے۔ حضور شیخ عبد القادر گیلانی الحسنی والحسینی نے قبول فرمایا اور کہا بیٹا بیٹھ جاؤ اور اللہ کا کلام پڑھو۔ اب پتہ چلا کہ صرف حضور غوث اعظم پیر نہ تھے، پیر نہ تھے، بلکہ وہ سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کی شریعت کے عمل کرنے والے باعمل بھی تھے، مصطفیٰ کی شریعت کے وارث بھی تھے۔ حضور غوث اعظم کا فرمان ہے کہ ہے بغداد کے رہنے والوں، چراغ چمک رہا ہے اور تم اندھیرے میں تڑپ کر مر رہے ہو۔ فرمایا علم جوش پر ہے، علم جوش مار رہا ہے اور تم اندھیرے کے اندر ہی دنیا سے جا رہے ہو۔ بڑھیا آئی، بچہ دیا، واپس چلی گئی۔ کچھ عرصے بعد کہا اپنے بیٹے کو مل رہا ہوں، دیکھاؤں بیٹا میرا کیا کر رہا ہے، کیا پڑھا ہے، کیا کچھ حاصل کیا ہے۔ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آئی، کہا تیرا بچہ فلاں ہے، کلاس میں آئی ہے، جدھر بھی ہے پڑھ رہا ہے۔ کہا میں اس سے حضور ملنا چاہتی ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فلاں جگہ چلی جائیں، مجھ سے مل لیں۔ جب بیٹے کے پاس گئی تو بیٹا سوکھی روٹی کھا رہا تھا، سوکھی روٹی کھا رہا تھا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عورت آئی، عرض کرنے لگی حضور آپ مرغی کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، میرا بیٹا سوکھی روٹی کھا رہا ہے۔ حضور غوث اعظم نے حکم ارشاد فرمایا ہے میرے مریدو ان مرغیوں کی ہڈیوں کو اکٹھا کیا جائے۔ حضور غوث اعظم نے دوسری بات نہ کی، فرمایا ان کی ہڈیوں کو اکٹھا کیا جائے۔ ہڈیاں اکٹھی ہو گئیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ پھیرا اور فرمایا کم باذن اللہ۔ تو لکھنے والے نے لکھا کہ وہ مرغی کان جھاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی جو دیگ میں بھی پک چکی تھی۔ تو فرمایا ہے عورت جب تیرا بچہ اس مقام پر پہنچے گا تو میں عبد القادر اسے خود کہوں گا کہ اب تو گوشت بھی کھا، اب تو مرغی بھی کھا سکتا ہے۔ پہلے یہ مقام تو طے کر کہ اس مقام تک تو پہنچ جا۔
ہم اس مقام تک پہنچتے نہیں، پہلے ہی ہم فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں 5000 عیسائی عالم آئے یا 500 آئے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں سوال کرنے کے لیے کہ بڑا نام ہے، بڑا ڈنکا مچ رہا ہے کہ چھوٹی عمر کے اندر 13 علوم پر عبور حاصل ہے، اور مولانا عبد الرحمن جوزی علیہ رحمہ، آپ نے نام سن رکھا ہوگا، اتنے بڑے عالم دین ہیں کہ وہ تو ضعیف روایت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے سامنے مولانا عبد الرحمن جوزی علیہ رحمہ آپ حضور غوث اعظم کی محفل میں آئے اور آپ حضور غوث اعظم واعظ فرما رہے تھے۔ واعظ فرماتے 12 معنی ایک آیت کے بیان فرمائے، 12 معنی۔ عبد الرحمن جوزی کرتے رہے، یہ مجھے بھی آتا ہے، یہ مجھے بھی آتا ہے، یہ مجھے بھی آتا ہے، یہ مجھے بھی آتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 12 معنی بیان فرمائے۔ اب کہا ہے عبد الرحمن جوزی سن، تجھے 12 آتے تھے، اب سنتا تھا جو عبد القادر تجھے بتاتا ہے۔ فرمایا 12 تجھے آتے ہیں، اب 13واں میں بتاتا ہوں۔ عبد الرحمن جوزی لکھتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ کہ حضور غوث اعظم نے اس آیت کے 40 معنی بیان فرمائے جو میں نہیں جانتا تھا۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ جب وہ 500 سوال کرنے کے لیے آئے، حضور غوث اعظم کا مجمع لگا ہوا ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مراقبہ فرمایا اور وہ دروازے سے اندر ہوئے۔ جب دروازے سے قدم اندر رکھا، حضور غوث اعظم نے مراقبہ فرمایا، سارے جتنے بھی تھے سب کے سب غش کھا کر بے ہوش ہو گئے، گر گئے قدموں میں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھ کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب گئے اور جا کر ایک ایک کو پکڑا، اس کا سوال بھی بتایا اور اس کا جواب بھی ارشاد فرما دیا۔ ایک ایک کا سوال بھی فرمایا، تیرا یہ سوال تھا، اس کا یہ جواب ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 500 علماء کو ان کے سوال، ان کا جواب بھی ارشاد فرمایا۔ تو دوستان عزیز، 500 علماء جو عیسائی تھے انہوں نے اسلام قبول کر کے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بن گئے تھے۔ تو اللہ کے ولیوں سے ہماری محبت اتنا پکی ہونی چاہیے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ روایت کرتے ہیں حضور کریم نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی، امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مقام اولیاء کتاب ہے اس کے اندر نقل فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم بروز حشر اللہ کے ولیوں کا ایک مقام اور ایک مرتبہ بیان فرمائے۔ اللہ فرمائے گا، ہے میرے ولیو، تم دنیا کے اندر میری پوجا کرتے رہے، دنیا سے بیزار تھے، دنیا سے اپنا تعلق چھوڑ دیا تھا، 3 طلاقیں دے رکھی تھی۔ ہے میرے بندو، آج ان صفوں میں دیکھو کتنے تمہارے ایسے مریدین ہیں، بندے ہیں جو تم سے محبت رکھتے تھے، جس طرح کا بھی ان کا تم سے تعلق تھا۔ فرمایا تم ایک ایک کو پہچانو اور پہچان کر ان ایک ایک کو اپنے ساتھ جنت کے اندر لے جاؤ۔ دوستان عزیز، اللہ کے ولیوں کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے اندر رب کریم نے ان کو یہ مرتبہ اور یہ مقام عطا فرما دیا ہے۔ آخری روایت عرض کر کے گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حضور حاضر ہوئے، ناز و نیاز کی باتیں کی، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ سوال کیے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا، اے میرے موسیٰ، اگر یہ میرے خاص بندے جو میرے مقبول بندے ہیں، وہ محبوبی و محبوب اللہ، جن کو میں نے اپنا محبوب بنایا ہے، اگر وہ بندے مجھ سے ساری جنت کا سوال کریں، میں رب ان کو ساری جنت عطا فرما دوں گا۔
اتنا بھی نہیں، آگے فرمایا کہ صرف اتنا نہیں کہ ان کو جنت دے دوں گا یا جنت کا مالک بنا دوں گا، فرمایا اس لیے نہیں، فرمایا اس لیے کہ دنیا کے اندر وہ دنیا میں انہوں نے مجھ سے ایک تنکا رکھنے کی جگہ بھی طلب نہ کی، دنیا کے لیے دنیا میں ایک تنکا رکھنے کی جگہ بھی طلب نہ کی، اس لیے میں رب ان کو اگر وہ مجھ سے سوال کرے کہ پوری جنت دے دوں تو میں رب ان کو پوری جنت سے نواز دوں گا، بلکہ صرف جنت سے نہیں، ان کو حکم دوں گا کہ آپ کے جو چاہنے والے ہیں، جس نے کپڑا دیا، جس نے کھانا کھلایا، جس نے پانی پلایا، جس نے وضو کروایا، ایک ایک اپنے مرید کو جانتے جاؤ اور اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ تو دوستان عزیز، ہمارا یہ مقصد، آخری بات عرض کرتا ہوں، گفتگو ختم، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، جو شریعت مطہرہ پر عمل نہیں کرتا وہ ولی نہیں بن سکتا۔ ایک بال بھی اگر شریعت کا قاتل ہے تو شریعت کہتی ہے یہ اللہ کا ولی نہیں، بلکہ یہ کوئی جادوگر بن سکتا ہے۔ اس لیے آج ہم بھی غور و فکر کریں کہ ہم جن بابوں کے پاس جاتے ہیں اور اپنے دین کا سودا کر کے آ جاتے ہیں، اپنا بھی سودا کر کے آ جاتے ہیں، اپنی عزتوں کا بھی سودا کر کے آ جاتے ہیں، اور پھر جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم بڑے بڑے اولیاء پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام کے غلاموں، سب سے پہلے تم شریعت کو پڑھو، شریعت کو سمجھو، پھر جو شریعت پر عمل کرنے والا ہے پھر اس کی اتباع کرو، تاکہ یہ جو ولی ہوتا ہے نا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہو، ایسی بات نہیں کہ صرف ہاتھ دیا، آپ نے اپنی پورے کا پورا سلسلہ، اپنا پوری جان، اپنی پوری شریعت اس کے ہاتھ میں دے دی، اور یہ مرشد تمہیں چاہے جہنم میں لے جائے یا چاہے جنت میں لے جائے، اب تم نے اپنا سودا کر دیا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پہچانیے اللہ کے ولیوں کو۔ اس دور میں پہچاننا مشکل ہے، لیکن پہچانیے۔ اللہ کے نبی نے واضح فرما دیا کہ وہ چہرے چمکتے ہوں گے، نور کی طرح ان سے نور کی شعائیں کی لہٹیں نکل رہی ہوں گی، جو اللہ کے ولی ہوں گے۔ اللہ کریم دوران گفتگو مجھ سے اگر کوئی کمی پیشی ہوئی، میرا اللہ مجھے معاف فرمائے، جو ہم نے سنایا اس پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن اب آپ نے سنت ادا کرنی ہے سنت ادا کر لے، وما توفیقی الا باللہ۔